السلام علیکم دوستو، میں محمد وسیم خان خانز ویو انٹرنیشنل سے ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں کچھ نئی نیوز، کچھ نئی انفارمیشن لے کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، زیادہ تر ہماری نیوز جو ہوتی ہے وہ حالات حاضرہ کے جو موجودہ حالات چل رہے ہوتے ہیں اور ان سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ خاص کر کے آج کل کے جو ہمارے موضوعات ہیں جن میں چین ہندوستان کے حالات ہو گئے، پاکستان ہندوستان کے حالات ہو گئے، ٹھیک ہے، ہمارے ایشیا کے جو حالات ہو گئے ان پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت خاص خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ شاید کہ آپ نے سے پہلے یقیناً دیکھی بھی ہو میڈیا پہ، ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ، کہ دنیا میں کیا حالات ہیں، کرونا کے کیا حالات ہیں، خود ہندوستان میں کرونا کے کیا حالات ہیں، کتنے کیسز بڑھ چکے ہیں اور کتنے مینس کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ہندوستان ایک ایسی گری ہوئی قوم ہے، ایک ایسا کمینہ دشمن ہے جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ ابھی آپ کل کی خبر لے لیں، 2 جاسوس پکڑے گئے لائن آف کنٹرول سے، جو ہندوستان جاسوسی کی نیت سے یا پاکستان کے حالات خراب کرنے کی نیت سے گھسا رہا تھا پاکستان میں۔ اور یہ جو 2 اشخاص تھے الیکٹرانک میڈیا میں بھی شاید پیش کیے گئے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور ان کا تعلق مقبوضہ وادی کشمیر جو ہے اس کا ایک علاقہ ہے بانڈی پورہ، وہاں سے ان دونوں کا تعلق تھا۔ اور یہ دونوں بارڈر کراس کر رہے تھے جاسوسی کی نیت سے، اور پاکستانی فوج نے ان کو گرفتار کیا۔ اور ان سے جو ابتدائی انویسٹیگیشن ہوئی اس میں یہ خبر سامنے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستانی را نے ان کو ٹرین کیا، تھوڑا بہت ٹریننگ دی اور حالات خراب کرنے کی تخریب کاری کی ٹریننگ دی اور تخریب کاری کے لیے پاکستان میں داخل کیا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن ہندوستانی فوج نے اور وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے ہمیں مجبور کیا اور یہ کہا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خاندان کی زندگیوں کی ضمانت نہیں دے سکتے، ہم آپ کی خواتین کی عزتوں کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ویسے جو کشمیری خواتین ہیں وہاں پہ مسلمان، ان کی عزتیں جو ہیں وہ پہلے بھی ہندوستانی فوج سے کہاں محفوظ ہیں، لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا تھا اور ان لوگوں کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی۔ اب آپ ہندوستان کے حالات دیکھیے کہ ہندوستان کے حالات کیا ہیں، جو ان حالات میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا اور پاکستان کے خلاف اب بھی سازشیں کر رہا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کی ہر ویڈیو ہندوستان کے خلاف کیوں؟ زیادہ تر سوشل میڈیا جو حضرات ہیں ان کی ویڈیو زیادہ تر ہندوستان کے خلاف ہوتے ہیں، یہ کیوں؟ تو ان کے لیے جواب یہی ہے بھائی کہ اب ایک ایسا دشمن ہو جو ایسے حالات میں بھی ہمیں اور آپ کو چین سے نہ رہنے دے رہا ہو، جو مینس کہ یہ چاہ رہا ہو کہ ان کے ملک میں بے امنی ہے، بے چینی ہے، وہ ان کے اپنی گناہوں کا صلہ ہے، لیکن ان کا پڑوسی جو ان کے ساتھ آزاد ہوا تھا وہ کیوں آگے بڑھے، وہ کیوں سکون میں بیٹھا رہے؟ وہ آپ کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی سکون سے بیٹھے رہو، آپ کیوں نہ ذہنی مریض بنو، اپنے ملک میں پیش آنے والے حالات کو دیکھ کے آپ کے ملک میں پہلے کی طرح کیوں نہ بم دھماکے ہوں اور مینس کے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے ڈریں، اور جب نکلیں تو جو پہلے کچھ ایسا حالات تھے کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یار ہم واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آخری مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھ لیں، بیوی بچوں کو، ایسے حالات اور پاکستان میں ایسے کیوں نہیں ہیں؟ پاکستان اگر ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، ان کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، تو یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو اور یہ مقبول جان صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھارت پاکستان پہ اب قبضہ کرنا چاہتا ہے نہیں چاہتا وہ بعد کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے بھارت پاکستان کو تباہ حال دیکھنا چاہتا ہے۔ بھارت نیپال جیسا ملک دیکھنا چاہتا ہے پاکستان کو۔ بھارت مینس کہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے نیچے لگ کے رہے،
جیسے کہ بنگلہ دیش ہے، بہٹان ہے، اب حالات وہاں پہ بھی بدل چکے ہیں. کن حالات میں؟ ان حالات میں کہ دوستو برطانوی ایک جریدہ ہے، اس کی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ہندوستان ایشیا میں سب سے برے حالات جو ہیں وہ بھارت کے ہیں. کیوں؟ بھارت کی 35% آبادی کے پاس محض 10 دن کا راشن رہ گیا ہے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے تو لوگ مریں گے ہی مریں گے، لیکن بھوک سے لوگ مریں گے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریں گے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریں گے. اب اس کے ساتھ جو اور ہندوستان کے برے حالات ہیں، میں یہ حالات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا دشمن اپنے میڈیا کو سینسرشپ کہہ لیجئے، یہ پیسے والی سینسرشپ ہے جس کے ذریعے خریدا جاتا ہے، خرید کے اپنے میڈیا کو ہر وقت اپنے ملک اور دنیا کا جھوٹا چہرہ دکھاتا رہتا ہے. خود ہندوستانی قوم کو نہیں پتا ہوتا کہ ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، اور پاکستان کے چھوٹی سی بھی بات اس کو بڑا کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے. تو ہم نے بھی یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم بھی اپنے دشمن کو اسی کی زبان میں جواب دیں گے، میڈیا پہ آ کے. اس لیے اب میں جلدی ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے اس سے پہلے میں جلدی کچھ نکات جو آپ کو بتانا چاہوں گا جو ہندوستانی حالات کا منہ بولتا ثبوت ہے. جن میں جو پہلی چیز ہے جی وہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیپال انڈیا کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، بلکہ نکل رہا کیا ہے، نکل گیا ہے. کیسے نکل گیا؟ میں نے آپ کو کل ایک ویڈیو میں رپورٹ دی تھی کہ بنارس والی سائڈ سے سیتا منڈی کا علاقہ ہے، وہاں سے کچھ لوگ زبردستی گھس رہے تھے وداؤٹ اینی ویزا، وداؤٹ اینی پاسپورٹ، تو بدماشی سے ڈنکے کی چوٹ پہ گھس رہے تھے. تو وہاں کی جو پولیس تھی یا فوج ہے یا جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ بھی بالکل الرٹ کھڑے تھے. انہوں نے فائرنگ کی، اس میں غالباً ایک بندہ مارا گیا، ایک شدید زخمی ہے، باقی 3 بھی زخمی ہیں اور 1-2 بھاگ بھی گئے. تو ان کی جو ایک چھوٹا سا ملک جو پاکستان سے بھی کئی گنا چھوٹا ہے اور ہندوستان سے تو 100 درجے چھوٹا ہے، اس ملک نے ہندوستانیوں کی عقل ٹھکانے لا کے رکھ دی. 400 مربع کلومیٹر کی سرحد ہے نیپال کی ہندوستان کے ساتھ، ٹھیک ہے، علاقہ ہے. اب کل 13 جون کو نیپال نے ایک اور بم پھاڑا ہندوستان کے سر پہ. کیسے؟ اس طریقے سے کہ سرکاری طور پر انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا، سرکاری طور پہ، اور ایک ووٹ بھی اس کے خلاف نہیں تھا. ساری پارلیمنٹ اس نقشے کے حق میں تھی. سرکاری طور پہ وہ نقشہ جاری کیا اور دنیا کے سامنے رکھا کہ بھائی یہ علاقے ہمارے ہیں اور ان پہ ہندوستان اپنا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہندوستان کی عادت ہے دوسرے کمزور ممالک کی زمین پر اپنا دعویٰ جتانا. اور یہ علاقے کون سے تھے؟ یہ علاقہ تھا لپو لیک، کالا پانی اور لپیا دورا. سوری اگر یہ نام غلط ہو رہا ہو تو، لیکن لپیا دورا ہی ہے میرے خیال میں. اس کے بعد ہندوستان کے سر پہ اور کیا مصیبت آ گئی؟ مصیبت یہ آ گئی کہ نیپال کی ایک گورکھا قوم ہے اور بڑی بہادر، دلیر اور جنگجو قوم ہے، اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے ہندوستانی فوج میں. ہندو برہمن خود کتنے لڑ سکتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں. لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کرتے ہیں. پاکستانی فورسز جب واپسی میں فائرنگ کرتی ہیں تو اپنی بندوقیں تک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ کسی آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو جو قومیں مقابلہ کرتی ہیں ہندوستانی فوج میں، ان میں ایک سردار قوم ہے سکھ، وہ بھی ناراض. اب گورکھا تھے وہ بھی ناراض. اب گورکھا کی جو ہے وہ 40 ریجیمنٹس ہیں ہندوستانی فوج میں، بٹالینز ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے وہ ہے قریباً 45,000. اب ہندوستان پریشان اس لیے، خدا نہ خواستہ کل اگر چین سے مقابلہ ہو جائے، جنگ ہو جائے، جس کے حالات نظر آ رہے ہیں، یا ہندوستان جیسے آج کل کوششیں کر رہا ہے، کیونکہ ہندوستان کی بےزتی ہو رہی ہے دنیا میں اور خود اپنے ملک میں بھی، تو پاکستان کے خلاف بڑی نفرت بھر رکھی ہے اپنی قوم میں. تو پاکستان کے ساتھ کوئی چھوٹے پیمانے کی جنگ شروع کی جائے تو اس جنگ میں بھی
کیا یہ 45,000 گورکھا ہمارا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، کیا یہ ہمارے لیے لڑیں گے نہیں لڑیں گے؟ تو ہندوستان انتہائی پریشان ہے اس وقت. اور اس سے آگے کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، بہت سٹرونگ آوازیں ہیں. سوشان سنگھ ہیں وہاں کے ایک وہاں کے ایک انالسٹ ہیں اور بہت اچھے رپورٹر ہیں. تو انہوں نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہندوستانی گورنمنٹ سے کہ بھائی کیا چین نے ہمارے علاقے میں گھسا تو کتنا گھسا، اور خبروں کے مطابق 8 کلومیٹر تک اگر اندر آیا